استعمال کیا جائے. سورہ فتح بہت نورانی آیت ہے، 29 آیت کا نمبر، اور سورہ جو ہے 48 ہے. محمد رسول اللہ، صلوات پر محمد. والذین معہ، اللہ کے رسول ہیں سرکار مصطفیٰ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. اب یہ وہ ساتھی ہیں، وہ صحابی ہیں جو سچے ہیں. ان کی اللہ نے صفات بتائیں. اشداء علی الکفار، پہلی سچے صحابی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی کافر سے ڈرتا نہیں، کبھی کافر سے بھاگتا نہیں. وہ کافر کے مقابلے میں سخت ہے، پہاڑ کی طرح سخت ہے. یعنی ابھی یہ دوسری آیت آپ نے سنی، ادھر سورہ احزاب نے کہا جو بھاگ رہا ہے جنگ سے وہ یا منافق ہے یا اس کے دل میں بیماری ہے. سورہ فتح نے بھی کہا کہ سچا صحابی وہ ہے جو مشکل وقت میں ڈرے نہیں، نبی کو چھوڑ کر بھاگے نہیں، کافر کے مقابلے میں ضعیف نہ ہو. اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، اور آپس میں بڑا رحم دل ہو. یہ نہیں کہ اپنی طاقت مومنوں کو دکھائے، نہیں، دشمن اسلام کو دکھائے. آپس میں بہت محبت کرنے والے ہوں. تراہم رکعا سجدا، ان کی ایک صفت ہے، یا رکوع میں دیکھو گے یا سجدے میں دیکھو. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ان کی پیشانیوں پر ہے، نور نکل رہا ہے ان کی پیشانیوں سے. ذالک مثلہم، اللہ اکبر. اب سنو ان کی مثل. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو سچے صحابی کون ہیں، سچے نبی کے ساتھ رہنے والے کون ہیں، تو ہم نے ان کا مثل، ان کا تذکرہ فی تورات میں بھی کیا ہے، وَمَثْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ہم نے ان کا ذکر انجیل میں بھی کیا. دیکھیے سچے صحابی کی نشانیاں سنی آپ نے، کہ کافر سے کبھی ڈرنے والا نہ ہو، کبھی بھاگنے والا نہ ہو میدان سے، مومن سے سختی سے پیش نہ آنے والا ہو، اور سجدے میں نظر آئے یا رکوع کرتا ہوا نظر آئے. اور ان کا ذکر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے محبوب، ہم نے تمہارا ذکر تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا. ہمارے نبی کا ذکر تورات میں بھی، انجیل میں. اور جو نبی کے سچے صحابی ہیں ان کا ذکر بھی تورات میں بھی، انجیل میں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزو، اب تو آسان ہو گیا نا کہ یہ قیامت تک آیت ہے کہ کوئی ہمارے پیارے نبی کا ذکر تورات سے نہیں مٹا سکتا، انجیل سے نہیں مٹا سکتا. کسی کو طاقت نہیں، جتنی بھی تحریف کریں. اسی طرح سے جیسے عیسائی یہودی ہمارے نبی کا ذکر نہیں مٹا سکتے، جو نبی کے اصلی سچے ساتھی ہیں ان کا ذکر بھی نہیں مٹا سکتے. آئیے اب دیکھیں، جن کا ذکر تورات میں ہے وہ نبی کے سچے صحابی، جن کا ذکر انجیل میں ہے وہ نبی کے سچے صحابی. آج ایک آیت سن لیں انجیل سے، نیو ٹیسٹامنٹ آف جان، پہلا چیپٹر ہے اور آیت جو ہے 19 ہے. مختلف انجیل میں مختلف عبارتیں ہوتی ہیں. جو ٹی وی پر عبارت آ رہی ہے یہ کچھ اور ہوگی. میں پرانی جو مجھے یاد ہے وہ پڑھ رہا ہوں جلدی میں. Jewish authorities sent some priests and Levites to John to ask him, who are you? یہودیوں نے ایک وفد بھیجا جان کی طرف کہ تم کون ہو، اور جان نے بتانے سے انکار نہیں کیا. تو انہوں نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ یہ 3 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ آر یو کرائسٹ، کیا تو حضرت عیسیٰ ہے؟ اس نے کہا I am not the Christ، میں عیسیٰ نہیں ہوں. تو دوسرا سوال یہ کیا، آر یو ایلیا، کیا تو ایلیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، آئی ایم ناٹ، میں ایلیا بھی نہیں ہوں اور حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہوں. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، آر یو دا پرافٹ، کیا تو وہ نبی ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں وہ نبی بھی نہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
عجیب منزل ہے. کیا کہا؟ 3 سوالات کیے. پہلا، کیا آپ عیسیٰ ہیں؟ کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں. دوسرا سوال، کیا آپ ایلیا ہیں؟ کہا میں ایلیا نہیں. کیا آپ وہ نبی ہیں؟ کہا میں وہ نبی نہیں. اب پہلے عیسائیوں سے سوال کر سکتے ہیں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، آپ 3 شخصیتوں کے انتظار میں تھے نا. حضرت عیسیٰ تو آ گئی، لیکن ایلیا کہاں؟ ایلیا کا نبی کہاں؟ نہیں جواب دے سکتا کوئی عیسائی. آپ ان سے ڈسکس کریں کہ آپ کے بائبل میں ہے، انجیل میں ہے کہ 3 شخصیتیں، بلکہ ایلیا کا ذکر انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے. یہ ایلیا کون ہے؟ عیسائیوں سے جا کر پوچھیں. عزیزان گرامی، اہل سنت سے جا کر پوچھیں ایلیا کون ہے. اہل تشیع سے پوچھیں ایلیا کون ہے. اور بائبل میں 20 سے زیادہ مرتبہ ایلیا کا لفظ آیا ہے. یہ ایلیا کون ہے؟ لکھتے ہیں ایلیا وہ ہے جو ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا. ایلیا وہ ہے جو عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا. ایلیا وہ ہے جو موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا. ایلیا وہ ہے جو ہر نبی کے زمانے میں ہے. ایلیا وہ ہے جو مشکل میں گرفتاروں کا مشکل کشا ہے. کون ہے یہ ایلیا؟ وہ جو مظلوموں کا مددگار ہے. عزیزان گرامی، پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ مسیحیت دیکھ لیں، تاریخ یہودیت دیکھ لیں، کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایلیا ہوں. یہ بھی عجیب بات ہے، کیونکہ ایلیا اگر کوئی دعویٰ کر لے تو اسے اتنا طاقتور ہونا پڑے گا، کیونکہ سب سے بڑی شخصیت جو بائبل کی وہ ایلیا ہے. کہ ایلیا ہر نبی کے زمانے میں تھا. ایلیا عیسیٰ کا مددگار ہے، ایلیا موسیٰ کا مددگار ہے، ایلیا ابراہیم کا مددگار ہے، ہر مظلوم کا مددگار ہے. ایلیا بننا آسان نہیں ہے. ممکن ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے، جھوٹوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر کسی مذہب میں کسی نے ایلیا کا دعویٰ نہیں کیا. کس نے دعویٰ کیا؟ اب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں. جب مولا علی جنگ خیبر میں آئے، ایک مرتبہ یہودیوں کو للکارا، اے یہودیوں مجھے پہچانو، انا ایلیا فی التورات یا انا ایلیا فی الانجیل. میرا نام تورات و انجیل میں ایلیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کمپیریٹیو اسٹڈی بہت ضروری ہے. اس سے تبلیغ اسلام بھی ہے اور ٹیررزم کا خاتمہ ہے. اب آپ نے دیکھا بائبل کتنی آیتیں نکالنے کے باوجود مولا علی کا ذکر ہے. 20 مرتبہ ایلیا کا ذکر ہے. ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے کہا. ایک مرتبہ ایک دریا سامنے آ گیا، مولا علی گزرنا چاہتے تھے، ایک عیسائی راہب بیٹھا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا. مولا نے پوچھا مجھے اس طرف جانا ہے، کوئی کشتی وغیرہ ہے؟ کہا نہیں جناب کشتی نہیں، آپ واپس جائیے، لمبا روٹ ہے، پھر آپ کو وہاں سے پل ملے گا. مولا نے کہا بہت مہربانی، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گا. مولا علی دریا کے کنارے آئے، اولي الامر تھے، امام مبین تھے، حکم دیا، امر دیا ہوا کو، ہوا نے قدم چومے، مولا پرواز کر کے دوسری طرف پہنچا. اب یہ میرا کے لیے معجزہ، یہ کرسچن دیکھ رہا تھا. وہ اٹھا ایک مرتبہ، نزدیک آیا اور چینک کر کہنے لگا اے ہوا کے ذریعے سے پرواز کرنے والے، ذرا دیکھ کہ میں دریا کو کیسے پار کرتا ہوں. اس نے کچھ ذکر کیا، ذکر کرتا رہا. اس کے بعد اس نے پاؤں دریا پہ رکھا تو دریا کا پانی اس کے لیے زمین بن گیا. آرام سے چلتا ہوا مولا علی کے پاس آیا اور مولا علی نے مسکرا کر پوچھا اے عیسائی عالم، کس ذکر کی وجہ سے یہ دریا کا پانی تیرے لیے زمین بن گیا؟ تیرے پاس کیا اسم ہے؟ تیرے پاس کیا ذکر ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس ایک ذکر ہے انجیل کا، میں نے یہ ذکر کیا، یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا. مولا نے مسکرا کر کہا کیا ایلیا کو کبھی تو نے دیکھا بھی ہے؟ کہا اسی کے انتظار میں ہوں. وہاں پر بھی مولا علی نے کہا انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام انجیل میں ایلیا ہے. قدموں پر گرا اور وہیں پر مسلمان ہو گیا. صلوات پڑھ محمد وآلہ.